یہ کہانی ہے جولیا اور اس کی سپر ماں اسٹیلا کی۔ جولیا کے پورے ہوئے سارے خواب، نئے ڈریس، ڈھیر سارے گفٹس، نیا فون اور نئے دوست، لیکن وہ بھول گئی اپنی پیاری ماں کی محنت کو، راتوں کو جاگنا، ڈھیر ساری کافی اور آفس میں اوور ٹائم کو۔ اسٹیلا کو لگی خطرناک چوٹ۔ کیا جولیا سمجھ پائے گی اپنی ماں کا درد؟ جاننے کے لیے سٹوری کو دیکھیے۔ اسٹیلا کو اپنی بیٹی جولیا سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اس کو صبح سویرے اسکول کے لیے تیار کرتی، مزے کے پین کیکس بنا کر وہ جولیا کی خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی اور خود بس بلیک کافی پیتے پیتے آفس کے لیے نکل جایا کرتی تھی۔ دن بھر آفس میں کام کرنے کے بعد جولیا کی پسند کا ڈنر تیار کرنا اس کو بے حد پسند تھا۔ ویکینڈ پہ جولیا اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلنا پسند کرتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ سیر کو نکل جاتی، جبکہ اسٹیلا جولیا کے لیے نئے ڈریس تیار کرنے میں لگی رہتی۔ وہ گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش میں ہوتی اور اس کی مصروفیت بجٹ کو تیار کرنا اور جاب کے ساتھ ساتھ گھر کو مینیج کرنا ہوتا۔ جیسے ہی جولیا تھکی ہاری آتی تو ماں کا بنا ہوا مزیدار پاستا اور نیو ڈریس دیکھ کر خوش ہو جاتی۔ یوں وقت گزرتا گیا۔ جولیا نے نیو آفس جوائن کر لیا تھا اور اسٹیلا کو اب جولیا کی برتھ ڈے کے لیے کیک اور نیا فون لینے مارکیٹ جانا تھا، جو اس نے اوور ٹائم کے بعد زیادہ سیلری ملنے کی صورت میں خریدنا تھا۔ اسٹیلا کو پچھلے 3 ماہ سے اس کا انتظار تھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچی وہ چکرا کر فرش پر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جولیا گھر آئی تو خاموشی دیکھ کر سوچا کہ ماں برتھ ڈے کا سرپرائز دے رہی ہے، لیکن جب اس نے ماں کو بستر پر دیکھا تو اداس ہو گئی۔ ماں کے ہاتھ پر گہری چوٹ آئی ہوئی تھی، لیکن نئے فون کا تحفہ اور فرش پر گرا کیک اس کی ماں کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ جولیا کو دفتر سے گھر آ کر گروسریز کرنا پڑتی، ماں کے لیے کھانا بنانا اور ویکینڈ پہ گھر کو صاف کرنا، ماں کا خیال رکھنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جولیا کو سمجھ آئی کہ ماں بیمار نہیں پڑتی تھی کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ماں کے لیے نم پین کیک اور کافی بنا کر لائی۔ اسٹیلا کا چہرہ چمک اٹھا۔ جولیا نے ماں کو گلے لگایا اور بولی، آپ نے میرے خواب پورے کیے، اب سے میں آپ کا خیال رکھوں گی۔ جولیا نے محسوس کیا اس کی ماں کی مسکراہٹ سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت کچھ بھی نہیں۔ شکریہ سپر ماں۔